نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، یہ ماہ مبارکہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے متعلق چند باتیں عرض کی. آج انشاءاللہ نماز کے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اس دنیا میں بھیجا، تو انسان کو کچھ احکام ارشاد فرمائے، کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ باتوں سے منع فرمایا.
جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا، اسی کا نام عبادت ہے۔ مولا کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر دینا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اپنا مزاج، اپنی خواہش کچھ اور ہو، مولا کی رضا کسی اور چیز میں ہو، تو اپنی خواہش کو اور اپنی مرضی کو قربان کر دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ دل کچھ اور کرنے کو کرتا ہے، اللہ کا حکم اس سے منع کرتا ہے، تو اللہ کے حکم کی خاطر رک جانا۔ کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ کرو، تو اللہ کی رضا کے لیے، مولا کو خوش کرنے کے لیے، مولا کو راضی کرنے کے لیے اپنی طبیعت کے خلاف، طبیعت پہ جبر کر کے اس کام کا کرنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ عبادت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرائض عائد کیے، اور یہ جو عبادت ہے یہ انسان کی زندگی کی تخلیق کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ تو ہر چیز انسان کے لیے، انسان کے نفع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، لیکن انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سبحان اللہ۔ جنوں اور انسانوں کی جو تخلیق ہے، ہم نے انسان اور جن کو جو پیدا کیا ہے تو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ ان عبادات میں فرائض بھی ہیں، منہیات بھی ہیں کہ کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے کہ ان کو نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض ہم پہ عائد کیے ہیں ان میں سب فرائض سے اہم نماز ہے۔ اس کو اہم الفرائض، تمام فرائض میں جو جو چیزیں انسان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، لازم کی ہیں، ضروری قرار دی ہیں، ان میں سب سے اہم فرض نماز ہے۔ اس کو اہم الفرائض اور افضل العبادات کہا جاتا ہے کہ سب عبادتوں سے بڑھ کے، سب عبادتوں سے افضل یہ نماز ہے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم الفرائض اور افضل العبادات کا بار بار اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا اور اس کا حکم دیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پہلے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خطبہ کے دوران، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ سبحان اللہ۔ صبر اور نماز سے تم مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ،
اور بے شک یہ نماز بڑی بھاری ہے، الا علی الخاشعین، سبحان اللہ، مگر ڈرنے والوں پر نہیں، یعنی جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو رب سے ڈرنے والے ہیں، ان پر تو بھاری نہیں ہے، اور جو رب سے نہیں ڈرتے ان پہ بڑی بھاری ہے، بڑا مشکل ہے ان کے لیے یہ کام۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا کہ نماز بڑی بھاری ہے مگر جو خوف خدا رکھنے والے ہیں ان پہ بھاری نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، سبحان اللہ۔ اور ڈرنے والے کون ہیں جن پہ نماز بھاری نہیں ہے؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یہ یقین ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ انہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ لیکن دنیا سے جانے پہ تو سب یقین رکھتے ہیں، کوئی بھی صاحب عقل انسان اس چیز کا تو منکر نہیں ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں نہ ہمیشہ کوئی رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے، ہمیشہ رہنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، باقی مخلوقات آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے۔ اس حد تک تو یہ بات متفق علیہ مسلمہ ہے، لیکن اس سے اگلی بات کہ یہ نہیں کہ یہ دنیا میں آئے مر گئے ختم ہو گیا، نہیں، اسلام اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہاں پہ پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے۔ یہ چیز صرف ایمان والے مانتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہو کے پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے پھر حساب کتاب ہوگا اور جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ ورنہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کا تو کوئی صاحب عقل انکار نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، لیکن ایمان والے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، جہاں ہم امتحان دے رہے ہیں اور اس کا رزلٹ آگے میدان معاشر میں جا کے آؤٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز بڑی بھاری ہے مگر ان پر نہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، جن کو یقین ہے، جو ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ سورہ البقرہ کی ایک آیت آپ نے سنی، دوسری آیت بھی البقرہ کی ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے کہ نماز کا جب انسان پابند ہوتا ہے تو اس کی برکت سے پھر گناہوں سے بچتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو چھوڑنے کی وعید بیان فرمائی۔ سورہ 30ویں سپارے میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہاں مسلین یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں اس میں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی وقت پہ کبھی پڑھ لی کبھی قضا کر لی، کوئی بات نہیں ہے ٹھہر جاؤ پڑھ لیں گے یعنی سستی کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید بیان فرمائی، فرمایا ویل۔ اب ویل کے بارے میں، ویل کیا چیز ہے کہ جس کے اندر نماز میں سستی کرنے والے ہیں تو نمازی لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو وہ اس جہنم یعنی ویل میں جائیں گے۔ ویل کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے ایک اندر ایک گڑھا ہے، ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا کہ نیک لوگوں کے بعد برے لوگ پیدا ہوئے، خلف کے بعد ناخلف، اچھوں کے بعد برے پیدا ہو گئے، اور کیا ہوا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شیطان کے پیچھے لگ گئے، نفس و شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا عنقریب وہ غی میں جائیں گے۔ اب غی اس کے بارے میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی جہنم کی ایک وادی، ایک گڑھا ہے جس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں بے نمازی، بدکاری کرنے والے، شراب پینے والے، سود کھانے والے اور اپنے ماں باپ کو ایذا دینے والے، بے نمازی، بدکاری کرنے والے، شراب پینے والے، سود کھانے والے اور ماں باپ کو ایذا دینے والے 5 قسم کے لوگ، فرمایا کہ ان کو غی کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کا سب سے گہرا گڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا بہت سی آیات ہیں کہ جن میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا، نماز کا حکم دیا، اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ یہاں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں تقریباً ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ فرمایا ہے۔ صرف صلی یصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ اب صرف نماز پڑھنے کا نہیں حکم دیا بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھنا تو یہ ہے کہ جب موقع ملا پڑھ لیا، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لیا، عید پڑھ لی، جنازے میں آ گئے، تو نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نماز پڑھنا تو ہے، نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز قائم کرنا یہ ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ 5 وقتہ نماز انسان کوشش کرے کہ اس کو ہو سکے تو با جماعت ادا کرے، خشوع ہو، خضوع ہو، توجہ ہو، فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں اور مستحبات ان کا بھی خیال رکھا جائے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے نماز ادا کرنی۔ اب دیکھیے احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی احادیث ہیں جس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا. بڑی ایک مشہور حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. سچا معبود وہی ہے، باقی جتنے معبود ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں. اب دیکھیے لفظی اعتبار سے تو معبود جس کی بھی پوجا کی جائے گی، پرستش کی جائے گی، عبادت کی جائے گی، وہ معبود ہے. کیونکہ عربی میں عبادہ یعبدو اس کا معنی عبادت کرنا. عابدن عبادت کرنے والا، اور معبودن جس کی عبادت کی گئی. اب اگر کسی پتھر کی، بت کی، درخت کی، کسی بھی چیز کی جب پوجا کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے کہ وہ تو اس اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے تو وہ معبود ہے، لیکن وہ معبود جھوٹا معبود ہے. سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی بت، چاہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو، کوئی درخت ہو، کوئی قبر ہو، کوئی زندہ یا مردہ انسان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. سب جھوٹے معبود ہیں. سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ ہے سب سے پہلی چیز. اسلام کی بنیاد جو ہے نا، 5 جو نماز کی اسلام کی بنیادیں ہیں، اور 5 جو نماز اسلام کے ستون ہیں، پہلا سب سے اہم یہ ہے. یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائے اسلام بیان فرمائی تو فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. آج کل بعض ایسے پمفلٹ، بعض ایسے اشتہار ملتے ہیں جن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، اور پہلی چیز لکھی ہوتی ہے توحید، کہ توحید اسلام کی 5 بنیادوں میں سے پہلی بنیاد ہے اور سب سے اہم بنیاد ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اگر اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا جائے، یعنی حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، تو ایسی توحید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توحید مقبول ہے جس میں ساتھ اس کے محبوب کی نبوت و رسالت کا اقرار بھی ہو. سبحان اللہ. ایسی توحید جو ہے یہ حضور کی تشریف آوری اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تو مقبول تھی، جس کو ایام فطرت کہا جاتا ہے. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے صرف توحید کافی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقر ہوں، اقرار کریں. تو ایسی توحید ان کے لیے نجات کا ذریعہ تھی کہ وہ نجات یافتہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں.
لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں وہ توحید مقبول ہوگی جس میں ساتھ اس کے محبوب کی نبوت و رسالت کا بھی اقرار ہو۔ تو یہ کہنا کہ توحید 5 بنائے اسلام میں سے پہلی بنا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ کہ حضور تو کہتے ہیں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کوئی کہ نہیں صرف توحید۔ تو توحید وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے جس کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کی نبوت و رسالت کا بھی اقرار کیا جائے۔ تو یہ ہوگی پہلی بنیاد۔ آگے فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، دوسری بنیادی چیز اسلام کی ہے نماز قائم کرنا۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ والحج وصوم رمضان، حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 بنیادی چیزیں ہوگی، 5 ستون ہو گئے اسلام کے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو توحید و رسالت کا اقرار ہے یہ درمیان والا ستون ہے، کہ اگر یہ نہ ہو تو باقی 4 ستون بھی بیکار ہو جائیں گے، اور اگر یہ ہے تو باقی 4 میں سے جو نہیں ہوگا وہ ایک طرف ہو، یعنی ناقص ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے نماز کا قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بار بار حکم دیا۔ اب دیکھیے ایک حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نے، اللہ کے محبوب طالب و مطلوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 باتوں کا حکم دیا۔ قال لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ لا تشرک باللہ شیئا، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ وَإِن حُرِّقْتَ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، حضور نے فرمایا کہ اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں عزیمت کا حکم ہے، بعض جگہوں پہ رخصت ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ عزیمت ہوتی ہے، یعنی کسی انسان کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے اور اس کو مارنے کی یا بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی دھمکی دی جائے، اور وہ جانتا ہو کہ اگر میں ان کے مطابق عمل نہیں کروں گا تو جو کہہ رہے ہیں وہ کر گزریں گے۔ تو اب اس صورت میں 2 آپشن ہیں، ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ رخصت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر ایمان کو پختہ رکھے، دل کے اندر ایمان اور عقیدہ پختہ رہے، بظاہر جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق اگر کر دے گا تو وہ عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک کافر نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام جا چکے تھے، جن کے وہاں رشتہ دار تھے، خاندان تھا، قبیلہ تھا، ان پہ ہاتھ ڈالنا، ان کو پکڑنا کفار کے لیے مشکل تھا۔ اور یہ چونکہ ان کے کوئی عوان و انصار نہیں تھے، کوئی رشتہ دار نہیں تھے، ان کو کفار نے پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کو کہا بھائی ہم تمہیں ہرگز نہیں جانے دیں گے، ہماری ایک شرط ہے کہ تم یہ باتیں کہو،
کچھ کفریہ کلمات انہوں نے کہا کہ یہ کہو گے پھر تم جا سکتے ہو، ورنہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوچ میں پڑ کے بالآخر یہی فیصلہ کیا بھائی ٹھیک ہے ہجرت تو کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جو کہہ رہے ہیں دل میں تو ایمان ہے اور ایمان پختہ ہے، ظاہری طور پر زبان سے وہ کلمات کہہ دیے جو کفار نے مجبور کیا کہنے پر۔ اب کفار کی شرط پوری ہوگی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ مدینہ منورہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور روتے ہوئے حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کوئی آیا اپنی جائیداد چھوڑ کے، کوئی آیا اہل و عیال چھوڑ کے، مال و دولت چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، لیکن حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنا ایمان بھی چھوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور کافروں نے مجھے مجبور کیا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک تم یہ کفریہ کلمات نہ کہو، تو میں نے پھر مجبوراً ان کے کہنے پر وہ کفریہ کلمات کہہ دیے۔ حضور نے فرمایا یہ تو بتاؤ کہ دل کی کیا کیفیت تھی؟ عرض کیا حضور الحمدللہ دل میں تو پہلے بھی ایمان تھا، اس وقت بھی ایمان تھا، اب بھی ایمان ہے، وہ تو اللہ کی مہربانی سے ہے، صرف ظاہری طور پر میں نے مجبوراً وہ کلمات کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سبحان اللہ، کہ جس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو اگر مجبوراً اس نے کفریہ کلمات کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ ایمان والا ہی ہوگا۔ تو یہ ہے رخصت کہ اگر ایسی مجبوری ہو تو مجبوری کے تحت اگر کفریہ کلمات کہہ بھی دیے ہیں تو وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہی رہے گا۔ لیکن عزیمت کا حکم اس حدیث کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اس حالت میں اگر وہ آدمی قتل کر دیا جائے گا تو وہ شہید ہوگا، شہادت کا درجہ اس کو نصیب ہوگا۔ لیکن بہرحال رخصت اسی میں ہے کہ انسان وہ کفریہ کلمات کہہ کے اپنی جان کو بچا لے، تو رخصت بھی ہے اور عزیمت بھی ہے، دونوں چیزوں کا یعنی اپنے اپنے وقت پر دونوں چیزوں کے ثبوت موجود ہیں۔ تو یہاں پہ عزیمت کا حکم ہے، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا دیا جائے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہارے اہل اور مال سے نکلنے کا حکم دے، تو ماں باپ کی فرما برداری حد الامکان یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کا کوئی ایسا حکم جو خلاف شریعت ہو، اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو، وہ کسی صورت میں نہیں مانا جائے گا۔ ماں باپ کا وہی حکم جو شریعت کے مطابق ہو، اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو، وہ مانا جائے گا۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے اگر انسان کو کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑے، کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے، تو ماں باپ کے آرام کی خاطر، ان کے رضا کی خاطر، ان کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی تکلیف بھی برداشت کر لے، نقصان بھی اٹھا لے اور ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی نقصان اٹھا لے، کوئی تکلیف برداشت کر لے اور ماں باپ کو خوش کر دے، لیکن ماں باپ کو اس انداز میں خوش نہیں کر سکتا کہ اللہ رسول کی نافرمانی ہو، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہو، ماں باپ وہ کفر کا حکم دیں یا گناہ کا حکم دیں، نہیں۔ ایسی صورت میں پھر چاہے ماں باپ ہوں، چاہے استاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بعض جاہل اور بے عمل پیر بھی خود بھی بے عملی کرتے ہیں اور مریدوں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں، ایسا کوئی کسی کا حکم وہ قابل قبول نہیں ہے۔
اللہ رسول اور شریعت کے مقابلے میں کسی کا حکم وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب ماں باپ ہوں، استاد ہو، پیر ہو، ان کا حکم مانا جائے گا تو بہرحال سعادت ہی سعادت ہے، چاہے اس کے لیے انسان کو دنیا میں کچھ تکلیف ہو جائے، کچھ مصیبت آ جائے، کچھ پریشانی آ جائے، کچھ نقصان ہو جائے، اس کو برداشت کر لے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرمایا کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمازیں لازم کی ہیں، فرض کی ہیں، ان کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ فرض نمازیں جو ہیں ان کو بلا وجہ بغیر کسی عذر شرعی کے انسان اپنے وقت سے مؤخر نہیں کر سکتا۔ اگر بغیر عذر شرعی کے کوئی نماز اپنے وقت سے مؤخر کی ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی قضا لازم ہے اور ساتھ توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ بعض چیزیں انسان کی زندگی میں ایسے آتی ہیں، بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں بھئی کام پہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہاں نماز کا موقع نہیں ملتا، جگہ نہیں ملتی، تو اگر تو انسان کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی صورت نہیں بھی بنتی ہے تو چاہیے یہ کہ جب انسان وہاں سے آئے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جو نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں سب سے پہلے ان کو قضا کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، لیکن بغیر کسی عذر شرعی کے کسی فرض نماز کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مرتبہ بھی، یہ نہیں کہ معمول بنانا، ایک مرتبہ بھی ایک نماز کو بھی بغیر عذر شرعی کے وہ ترک کرنا یعنی اپنے وقت سے مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے، قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی لازم ہے۔ تو حضور نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر فرض نماز کو ہرگز نہ ترک کرنا۔ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کوئی فرض نماز چھوڑ دی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم سے نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے نکل گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ اس پہ نہیں ہے۔ تو فرض نماز کو بلا وجہ بغیر عذر شرعی کے جان بوجھ کر چھوڑنے پر اتنی سخت وعید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جتنی تاکید نماز کی ہے کسی اور حکم کی اتنی تاکید نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی عبادات کا بھی حکم دیا، مثلا زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس طرح باقی عبادات ہیں۔ سب عبادات کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ نازل فرمایا، لیکن نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، اپنی بارگاہ خاص میں بلایا، اور اپنی بارگاہ خاص میں بلا کے اپنے محبوب کو جو اسرار و رموز عطا فرمائے وہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب جانتا ہے، لیکن فرمایا کہ محبوب اپنی امت کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ لے جاؤ۔ تو یہ نماز جو ہے یہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محبوب کی امت کے لیے تحفہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پابندی کے ساتھ ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔